سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، پس ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس طرح کی قرآن اور حدیث کے بیشتر ارشادات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف راغب کیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلم معاشرے میں قرآن کی تعلیم کا رواج بھی ایک تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ قرآن کو حفظ کرنا اور قرآن کے معانی اور مفہوم پر غور کرنا یہ مسلم معاشرے کا امتیازی وصف رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر مسلمانوں کے دور عروج کے زمانے تک قرآن سے شغف اور قرآنی علوم پر غور و فکر اور قرآنی فکر کی نشر و اشاعت مسلمانوں کا طلوعی امتیاز رہا۔ دور زوال میں بھی قرآن سے تعلق برقرار قائم ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے پہلے مسلمانوں کے دور حکومت میں مدارس کا ایک شاندار سلسلہ قائم رہا جو قرآنی و دینی علوم کی تعلیم کے ساتھ دیگر ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ اس ملک میں انگریزوں کی آمد کے بعد منصوبہ بند طریقے سے مدارس کے اس نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی آمدنی کے ذریعے مسدود کیے گئے تاکہ مدارس آہستہ آہستہ دم توڑنے لگے۔ ملت اسلامیہ ہند نے ناگفتہ بھی حالات میں اپنے خون جگر سے ان اداروں کو سینچا، اپنی زکوٰۃ و صدقات کا بہترین مصرف ان کو سمجھا اور ان اداروں کی مالی سرپرستی کرتے رہے۔ ملکوں کی آزادی کے ساتھ ہی متوازی طور پر ملکوں میں ایک سیکولر تعلیمی نظام جاری ہوا اور آہستہ آہستہ اس کا ایک وسیع نیٹ ورک ملکوں کے طول عرض میں پھیل گیا، جن میں ہندی، انگلش، میتھ اور سائنس وغیرہ مضامین داخلی نصاب کیے گئے۔ نجی اداروں نے بھی اس میدان میں قدم رکھا اور اپنے اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے پرائیویٹ ادارے قائم کیے۔ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کا بھی ایک مضبوط نیٹ ورک اس وقت ملک میں قائم ہے۔ مسلم ملت نے بھی اپنے خانگی ادارے قائم کیے اور اس طرح اپنی زبان اور کلچر کے تحفظ کی کوشش کی، لیکن یہ ادارے تعداد میں ناکافی اور معیار تعلیم کے لحاظ سے کمتر ہونے کی وجہ سے سارے مسلمان بچوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا نہ کر سکے۔ اس لیے مسلم ملت غیر مسلم خانگی اداروں اور سرکاری تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے مجبور ہوئی۔ اب ملت کی بہت بڑی تعداد ان تعلیمی اداروں سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے مسلمان بچوں کی دینی تعلیم کی ضرورت کو کسی صورت میں مکمل نہیں کر سکتے، بلکہ المیہ تو یہ ہے کہ مسلمانوں نے از خود جو تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں ان میں دینی تعلیم کا کوئی مؤثر اور معقول انتظام نہیں کیا جا سکا۔ کہیں کہیں برائے نام دینیات یا اسلامیات کے نام پر ایک مضمون شامل کر دیا گیا جس کو بے دلی کے ساتھ اساتذہ پڑھاتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان بچوں کو ابتدائی دینی معلومات بھی خاطر خواہ حاصل نہیں ہو پاتی۔ بیشتر مسلم تعلیمی اداروں یعنی اسکولوں نے قرآن کو سرے سے شامل نصابی نہیں رکھا، اور بعض نے کیا بھی تو ان کا خاص فائدہ نظر نہیں آتا۔ ان کا یہ مفروضہ ہے کہ قرآن نازل کی تعلیم مساجد اور گھروں میں حاصل ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ جز وقتی مسجد میں پڑھنے والے بچوں اور اسکولوں میں پڑھنے والے مسلم بچوں کی تعداد میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلم اسکولوں میں پڑھنے کے باوجود مسلمان بچے قرآن کی تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ سچر کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں ایک اہم انکشاف بھی کیا ہے کہ مسلمانوں میں مدرسے جانے والے بچوں کی تعداد محض 4% ہے اور بچوں کی کثیر تعداد عام اسکولوں میں تعلیم پاتی ہے۔ عام اسکولوں کا دینی تعلیم کے تئیں کیا رویہ ہے، اس کا تذکرہ آپ ابھی سماعت کر چکے ہیں۔ جن مسلم بچوں کی دینی تعلیم و تربیت اسکولوں میں نہیں ہو پا رہی ہے
ان کے لیے ملت کے بہی خواہوں نے جو حل دریافت کیا وہ یہ ہے کہ ان اسکولوں میں جانے والے بچوں کے لیے مساجد میں صباحی و شبینہ جز وقتی مکاتب قائم کیے جائیں۔ بلا شبہ یہ ایک مناسب متبادل ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ اکثر جز وقتی مکاتب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ہی استاد ہیں اور ان کے سامنے ہزاروں سینکڑوں بچے ہوتے ہیں، اور استاد کے سامنے مختلف سطحوں کے بچے بھی ہوتے ہیں، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کے مختلف مرحلوں میں پڑھنے والے بچے بھی آتے ہیں، کوئی 1 گھنٹہ، کوئی 2 گھنٹہ، کوئی 3 گھنٹے کے لیے، اس کے بعد مرحلے کے بچے بھی اسی استاد کے سامنے سامعین تلمذ طے کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حالات میں استاد اجتماعی طور پر تعلیم دینے سے قاصر ہو جاتے ہیں، وہ ایک بچے کو تعلیم دیتا ہے، گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تعلیم، اور جب وہ انفرادی طور پر دی جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے کی تعلیم ہو رہی ہے اور 100 بچے ہیں، تو آپ لگائیے کہ ایک بچے پر کتنی منٹ اور کتنی سیکنڈ آ رہے ہیں۔ اور اس وقت میں ان بچوں کو پھر اسکول جانا ہوتا ہے، اسکول سے آ کر ٹیوشن کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے ٹیوشن کا اور اسکول کا ہوم ورک ہوتا ہے، اس کو بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت میں ان کو کیا نماز یاد کرائی جا سکتی ہے، کیا ان کا اردو صحیح کیا جا سکتا ہے جس سے وہ اپنے ملک کی، اپنے اسلام کی تعلیمات کو پڑھ سکیں، اور کیا ان کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کیا چیز سکھائی جا سکتی ہے۔ اس لیے وہی خواہان ملت سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہم اس طرح بھی توجہ کریں، اور ان مکاتب جو جز وقتی مکاتب ہیں ان کو مضبوط کریں، ان کے اندر گھنٹوں وائز تعلیم کریں۔ ایک ہی گھنٹے کے اندر اگر ہم تقسیم کریں، چاہے 1 گھنٹے میں 20 بچے ہوں اور وہ بچے بھی ہم عمر ہوں، اور ایک ہی ساتھ سبق ہو جس میں ماں باپ بھی اس پر توجہ دیں، محلے والے بھی، ذمہ دار بھی توجہ دیں، اساتذہ بھی توجہ دیں، تو بچے غیر حاضری سے بچیں گے، غیر حاضری سے بچیں گے، اور یہ ملت کا جو سرمایہ ویسے ضائع ہونے کی طرف چل رہا ہے، یہ ایک انشاءاللہ آگے چل کر رہنما ثابت ہوں گے۔ تو اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے کہ ایک ہی گھنٹہ بنا کر بچوں کو اسی گھنٹے میں مختصر سا اردو 5 منٹ اردو اور 5 منٹ دینیات، اگر ایک دعا بھی ایک ہفتے میں یاد کرائی جائے تو مہینے کے اندر کم از کم 4 یا 5 دعائیں بچے کی یاد ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی کی سیرت سے متعلق سوال جواب کی روشنی میں آپ کے پیدائش سے لے کر آپ کے مرنے تک ایسی ناخن کاٹنے، بال سر میں کنگھی کرنے، کپڑے پہننے، مسجد میں آنے جانے، بیت الخلا میں آنے جانے، ان کے مصنون طریقے اگر سکھائے جائیں، روزانہ تھوڑا تھوڑا یاد کرایا جائے تو بہت کچھ آ سکتا ہے، ایک دینداری بچوں کے اندر آ سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم ان جز وقتی مکاتب کے اندر اساتذہ کا کیمپ لگائیں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ کس طریقے سے کام کرنا ہے۔ تجاویز کچھ اس طرح ہمارے ذہن میں آتی ہے جس کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اگر مناسب ہو، آپ جہاں بھی ہماری بات سن رہے ہوں تو آپ اس طریقے کے عمل سے انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ ہمارے تجربے کی بھی چیز ہے اور اس طرح کا کام الحمدللہ شروع کر رکھا ہے۔ نمبر 1 پر جس وقت مکاتب کے سلسلے کو وسیع کیا جائے، ان امور و معاملات میں ملت کے ارباب حل عقد دلچسپی لیں، جس وقت مکاتب کے پورے نظام کو ملت کے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کے ایک وسیع نیٹ ورک کے طور پر قائم کیا جائے، تاکہ ملت کا کوئی بچہ ابتدائی دینی تعلیم و تربیت سے محروم نہ ہو۔ جس وقت مکاتب کے لیے دینی تعلیم و تربیت اور قرآن پڑھنے کا ایک جامع نصاب ہو، جس وقت مکاتب کے پورے نظام کو بچے کے لیے پرکشش اور دلچسپ بنایا جائے، تاکہ ان میں بچوں کا رجوع بڑھے اور سرپرست بھی اس کی اہمیت کو محسوس کریں۔ مدارس کے فارغین اور وہ دیندار جو جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن بچوں کی دینی تعلیم و تربیت سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس سلسلے میں پیش قدمی دکھائیں اور اس نظام کو مؤثر بنانے میں دلچسپی لیں۔ اسی لیے ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اور ہم بھی اسی چینل پر آپ کے لیے انشاءاللہ اس پورے نظام اور نصاب کو پیش کریں گے۔ آپ ہم سے جڑے رہیں، انشاءاللہ آپ یہ پورا نظام اور نصاب بھی سمجھیں گے، طریقہ تعلیم بھی انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مؤثر ہوگا، اور یہ چیز آپ دوست تک بھی پہنچائیں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول